8 ذی الحج کو آپ سو رہے ہیں اور آپ کو خواب آتا ہے، اور خواب کیا آتا ہے؟ اے ابراہیم اپنی جو آپ نے نظر مانی تھی اس کو پورا کریں، اپنی نظر کو پورا کریں، اپنی قیمتی ترین جو چیز ہے اس کو اللہ کی راہ پہ قربان کر دیں۔ حضرت ابراہیم غور کو تدبر کرتے رہے، نہ جانے یہ کس چیز کی لیے اللہ کا حکم ہو رہا ہے۔ اپنی قیمتی چیزوں کا صدقہ تو ویسے ہی کرتے تھے، رب کے نام پہ قربان کرتے تھے، لیکن سوچ رہے ہیں یہ کیا حکم ہو رہا ہے۔ 9 ذی الحج کو 9ویں شب کو دوبارہ خواب آتا ہے، آپ سمجھ گئے، کچھ سمجھ گئے کہ یہ کیا حکم ہو رہا ہے، کس چیز کے بارے میں اشارہ ہو رہا ہے۔ پھر 10ویں شب کو، ذی الحج کی 10ویں شب کو، 9 کا دن گزار کے 2 اور 10 کے درمیان شب ہے، آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ہی منظر تھا، کیا وہ امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ جو اولاد والے ہیں ذرا سوچو تو صحیح، ایک طرف بیٹے کی محبت تھی اور ایک طرف اللہ کی محبت تھی، ایک طرف بیٹا تھا اور دوسری طرف اللہ کی رضا تھی، ایک طرف بیٹے کی معصومیت تھی، دوسری طرف رضا الہی تھی، ایک طرف دل کے ارمان تھے، دوسری طرف اللہ کی محبت تھی۔ لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ جب اللہ کسی کو خلیل بناتا ہے تو اس کے اظہار کا عالم کیا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے نام پہ کچھ قربان کرتا ہے پھر رکتا نہیں ہے، وہ اپنا سب کچھ اپنے رب کی محبت میں قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ قرآن میں موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹا میں نے رات کو خواب دیکھا، مجھے یوں اشارہ دیا گیا، مجھے اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوا، بتا تیری کیا مرضی ہے۔ اس میں یہ مراد نہیں تھا، اللہ اکبر، اس میں یہ مراد نہیں تھا، اس میں یہ مراد نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے اجازت مانگ رہے ہیں، اگر نہیں اجازت دیں گے تو وہ قربان نہیں کریں گے۔ اس میں اللہ کی مرضی شامل تھی تاکہ قیامت تک آنے والے یہ جان لیں کہ قربان ہونے میں قربان کرنے میں، اللہ کے راضی برضا ہونے میں ابراہیم کا ثانی کوئی نہیں، اور قربان ہونے میں راضی برضا ہونے کے لیے اسماعیل کا ثانی اور کوئی نہیں ہے۔ جیسے وہ قربان کرنے کو تیار ہے، یہ قربان ہونے کو تیار ہے، جیسے وہ اپنا بیٹا دینے کو تیار ہے اللہ کے لیے، یہ اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ کہا بیٹا تیری کیا مرضی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے والد، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کریں، یعنی آپ کو جو اللہ نے کہا ہے آپ وہ کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر چشم فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہ دیکھا ہوگا، کبھی نہ دیکھا ہوگا، اس سے پہلے چشم فلک نے یہ نظارہ نہ دیکھا ہوگا کہ ظاہراً عمر رسیدہ والد، بزرگ والد عمر کے طور پہ بھی اپنے معصوم بچے کو لے کے جا رہا ہے اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے۔ اچھا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیطان نے روکا، تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، وقت نہیں ہے، 3 مرتبہ اس نے روکا اور تینوں مرتبہ ذلیل و خوار ہوا، آج تک حج کے ایام میں ذلیل ہوتا ہے۔ اس روکنے کی وجہ سے پتھر کھاتا ہے اور قیامت تک پتھر کھاتا رہے گا، اس طرف جانے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کو لٹایا نا، آپ چھری پھیر رہے تھے لیکن چھری چل نہ رہی تھی، جب چھری چل نہیں رہی تھی آپ نے ایک مرتبہ چھری کو پتھر پہ مار کے دیکھا کہ کہیں چھری کمزور تو نہیں ہے، پتھر پہ مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے غصے میں جلال میں چھری سے کلام فرمایا، تو میرے اور میرے رب کی رضا کے درمیان آتی ہے، جب میں تیار ہوں اپنا شہزادہ قربان کرنے کے لیے تو کون ہوتی ہے میرے رب کی رضا سے مجھے روکنے والی۔ چھری نے کلام کیا، اے ابراہیم آپ مجھے ایک دفعہ کہہ رہے ہو، ایک طرف آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ چلا گردن کاٹ دے، اور دوسری طرف میرا رب مجھے فرما رہا ہے اسماعیل کا بال بھی بھیگا نہیں کرنا، اسماعیل کا بال بھی بھیگا نہیں کرنا۔ یہ راز و نیاز کا کیسا بندل ہے، ایک طرف آگ تھی جس کا کام جلانا ہے لیکن باپ کو جلا نہیں پا رہی، ایک طرف چھری تھی جس کا کام کاٹنا ہے لیکن بیٹے کو کاٹ نہیں پا رہی۔ یہ قربان ہونے کو تیار ہے لیکن دنیا ان کا بال بھیگا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس باپ اور بیٹے نے ثابت کیا کہ جب اللہ کے رستے پہ چل پڑو تو پھر دنیا کی کوئی رکاوٹ تمہیں روک نہیں سکتی اور کوئی طاقت تمہیں گرا نہیں سکتی، کوئی طاقت تمہیں
गिरा नहीं सकती। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों पे पट्टी बांध दी, एक रवायत पे मौजूद है, एक रवायत में मौजूद है, ताकि कहीं ये ना हो कि बेटे को देख के बेटे की मोहब्बत अल्लाह की रजा से हाथ रोक ले, अल्लाह की रजा से हाथ रोक ले, हाथ रुक ना पाए। आंखों पे पट्टी बांध ली, जब ज़िबह कर दिया, आंखें खोली, जब वहां पर देखा तो देखा वहां दुम्बा कुर्बान हुआ था और हजरत इस्माइल सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। जिब्रील अमीन अपने कंधों पे दुम्बा उठा के लेके हाजिर हुए और वो ज़िबा हुआ। अल्लाह अकबर। मुसनद कुतुब में ये बात मौजूद है, हजरत जिब्रील ने जब ये अमल किया, फरिश्ते कहते हैं, फरिश्तों को ताज्जुब हुआ, फरिश्तों ने जिब्रील अमीन के आगे ताज्जुब किया कि इतना मकाम, इतना स्टेटस, इतना मर्तबा कि जिब्रील अमीन जो है वो दुम्बा उठा के उनके लिए लेके जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, तुम इतने पे ताज्जुब कर रहे हो कि जिब्रील दुम्बा उठा के लेके जा रहा है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अगर आसमान में मेरे सारे मलाइका इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शहजादे के लिए दुम्बे गर्दनों पे उठा कर ले जाए तो उसके एक जुमले का हक अदा नहीं हो सकता कि उसने कहा जैसे मेरा रब राजी, मैं उसके नाम पे कुर्बान होने के लिए राजी हूँ, मैं उसके नाम पे कुर्बान होने के लिए राजी हूँ, कुर्बान होने के लिए राजी हूँ।